من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا رزقناكم من قبل أنفقوا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية على عروشها قال أنزل بعد موتها فأماته الله 100 عام بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن
ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم پیاری بہنوں، آج ہمارا سلسلہ دور قرآن کا تیسرا روز ہے اور انشاءاللہ آج ہم اپنے تیسرے سپارے کے اہم نکات اور تفسیر دیکھیں گے۔ آپ لوگ یقیناً تفہیم ترجمہ اپنے ساتھ آپ نے رکھا ہوا ہوگا، ساتھ نوٹ بکس رکھی ہوئی ہوں گی۔ ہم سورہ اعراف کی آیت پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج ہم سب یہاں جو مل کر ہم کس چیز کے طلبگار ہیں؟ اللہ کی رحمت کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ سے سنو۔ تو یہ 1 گھنٹہ اطمینان کے ساتھ قرآن کے ساتھ یقیناً۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اپنے مقاصد دور قرآن کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ اسکرین پہ ان مقاصد کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سمر مقاصد والی سلائڈ ذرا سے لگائیے جی۔ اچھا، اب مقاصد جو ہمارا دورہ قرآن کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج اس کا تیسرا ہمارا روز ہے، تو جب آپ یہ کہہ لیجیے کہ جب کسی مقصد پہ نظر جتنی گہری ہوتی ہے تو ہماری ترجیحات اور اس کا راستے کا تعین کرنا اور ہماری ترجیحات طے کرنے میں اتنی ہی آسانی ہوتی ہے۔ تو ہماری کیا، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو اس دفعہ دورہ قرآن اس کا کیا مقصد ہے کہ قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے وہ صرف علم نہیں بلکہ میرے عمل میں بھی تبدیلی کا جو ہے وہ باعث بننے والا ہو، اور پھر صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی فیض اٹھاؤں، قرآن کی کسوٹی پہ کامیابی، ناکامی، فتنے اور ان کا حل تلاش کروں، اور امت مسلمہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ محسوس کروں کیونکہ میں اس امت کا حصہ ہوں۔ تو اب سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھتے ہیں تیسرے سپارے میں، جو یہ ہمارا سپارہ ہے اس میں سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا شروع کا حصہ جو ہے وہ ہم اس میں اس کی ترجمہ اور نکات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ جیسے کہ ابھی ہم نے جو ہے پہلے اور دوسرے روز بھی ہم نے پڑھی کہ وہ پہلی تصویر جو قرآن کی ابتدا میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اسلامی نظام، ایک معاشرے کی دکھا رہے ہیں۔ یعنی وہ پہلی تصویر جو ہمیں دکھائی دیتی ہے جب اتھارٹی آ گئی اسلام کے پاس، جب مستحکم ہونا شروع ہوا جو ہے یہ ہمارا دین، تو اس کے بعد احکامات کا سلسلہ کہ ایک اسلامی نظام، ایک اسلامی مملکت جن اصولوں پر ہوگی، وہ کون سے معاشی، معاشرتی، خاندانی، کون سے جو ہے فیملی سسٹم کیسا ہونا چاہیے، جسٹس سسٹم کیسا ہونا چاہیے، تو یہ سارے احکامات ہمیں اس میں دکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو چیز ہم نے اب تک پڑھی اس میں بنی اسرائیل سے ڈائریکٹلی خطاب تھا، اور ایک اہم چیز جو یہ کہ ایک امت کی معزولی اور دوسری امت کی تقرری،
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنائے بنی اسرائیل پر، اور بنی اسرائیل کی وہ ساری سرکشی کی باتیں ان کو یاد کروائیں جو کہ وہ کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے خطاب بنی اسرائیل کی فرد جرم کی وہ لمبی فہرست، اور اچھی طرح بتا دیا مسلم امہ کو کہ کیا کیا وجوہات تھیں، کیا کیا باتیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس امت کی سے جو ہے وہ ان سے وہ مرتبہ لے لیا گیا، ان کو معزول کر دیا گیا، اور اب یہ منصب تمہارے حوالے کیا گیا۔ اور ہمیں اس چیز کو اچھی طرح بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف تمہیں نہیں جانا، جس پر تمہیں نہیں چلنا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمیں تو انہی کے طریقے بھاتے ہیں، اور وہی قومیں آج ہماری امت کے بچوں کے رول ماڈل اور آئیڈیل ہیں۔ یہاں ہمارے لیے ایک سوچنے کا نقطہ آتا ہے کہ جس قوم پہ جو ہے، جس امت پہ اتنی لمبی فہرست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عائد کی فرد جرم کی، اور جن پہ وہ احسانات جو اتنے احسان فراموش تھے، آج ہمارے بچے جو ہیں وہ انہی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب سورہ جو ہمارا تیسرا سپارہ ہے، اس کا کی جو شروع ہو رہی ہے وہ آیت نمبر 253 ہے۔ آپ اپنے پاس تفہیم بھی کھول دیجئے تاکہ آپ لوگ ترجمہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں۔ اس کی پہلی ہی آیت تیسرے سپارے کی جو ہے وہ بہت ہی ایک اہم آیت کیا ہے کہ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے ہیں، ہم ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ مرتبے عطا کیے ہیں۔ یہاں پہ اس آیت میں جو ہے وہ ہمیں بہت اہم رہنمائی عطا ہو رہی ہے معاشرے میں فضیلت کا قرآنی تصور۔ مختلف انبیاء کی مختلف فضیلت اور کمالات کا یہاں پہ ذکر ہے۔ کیا بات آ رہی ہے کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی جس سے خدا، ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، اور اس کے بعد کیا آگے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی روشن نشانیوں کا پورا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یہاں جو قرآن ہمیں بات سمجھا رہا ہے کہ فضیلت کی، جب اگر کسی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے کے رتبے یا درجات میں کمی کی جا رہی ہے، بلکہ فضیلت نام ہے مختلف انفرادی خوبیوں اور کمالات۔ یہاں پہ یہ بات ہمیں اپنے لیے بھی اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے سورہ بقرہ میں ہی ہم یہ آیت جو ہے وہ پڑھ لیں گے کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم ان میں سے کسی کو کسی دوسرے سے مختلف جو ہے وہ نہیں کرتے، کسی کو بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتے۔ تو یہ جو فضیلت ایک انبیاء کی ایک دوسرے کے اوپر ہے، یہ ان کی مختلف انفرادی خوبیوں اور ان کے کمالات کی وجہ سے ان کو فضیلت یہاں پہ بیان کیا گیا۔ پھر آگے آیت نمبر 254 کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ انفاق جو ہے وہ متقین کی بنیادی وصف میں سے بتائی گئی ہے۔ جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو فوراً ہی جو ہے ہدایت کے بعد جس چیز کا انفاق کا حکم آتا ہے، اور سورہ بقرہ میں بہت زیادہ کئی مقامات پہ، بلکہ کثرت سے قرآن میں جو ہے وہ انفاق کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے اس کی اہمیت بتائی ہے۔ یہاں پہ بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے تم کو بخشا ہے جو مال متاع، اس میں سے خرچ کرو۔ جو ہم نے جو یعنی ہمارا ہی دیا ہوا رزق ہے، ہماری ہی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ہماری ہی دی ہوئی نعمتیں اور وسائل اور علم ہے، اور خرچ کرو اس سے پہلے کہ مہلت عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ سونا یہ چاندی پتھر بن جائیں، اور مال و دولت محض کاغذ کا ڈھیر۔ اگر ہم قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو آخرت میں جہنم سے نجات کا ایک بہت بڑا سبب دنیا میں کیا گیا انفاق بتایا گیا۔ اور ہم آگے بھی قرآن میں بہت جگہ یہ بات دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد جب انسان پہنچے گا تو جس تمنا کا اظہار ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ بس کاش کہ مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں جو ہے دنیا میں ایک دفعہ جاؤں اور مال صدقہ کروں، اور کسی نیکی کی طرف کے لیے اس کی حسرت نہیں ہوگی۔ لیکن صدقہ جو ہے ایک ایسی نعمت، ایسی کہہ لیجیے نیکی، اور جب اس کا اجر وہ وہاں دیکھے گا تو اس وقت اس کے دل میں یہ حسرت آئے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی دوستی، کوئی بھی شخص جو ہے وہ سفارش، جس کو تم بہت بڑے بڑے اپنے کوئی سمجھتے ہیں ہم اپنے کہ ہمارے ہمیں بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔
اور پھر ہمیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، یعنی مگر ضرور صدقہ دے کر دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو پیاری بہنوں، یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب جو ہے ہماری زندگی کا حاصل اور زندگی کی طلب اور ہماری منزل ہے کیا؟ جہنم۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ جس چیز کو قرآن میں بتاتا ہے وہ ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر صحیح، تو کبھی کسی چیز کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آگے پھر جو آیت 255 آ رہی ہے وہ ایک عظیم و شان آیت جس پر اگر انسان یقین رکھے تو زندگی بدل جائے، اور وہ آیت جو کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ توحید اور اللہ کی صفات کا جو ہے وہ عظیم الشان اس میں جو ہے وہ بیان ہے۔ پھر ہم آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں کثرت سے احادیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ صحیح نسائی کی جو ہے وہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، اور اس میں ہم اللہ کی صفات کو دیکھتے ہیں، اور توحید کا بے مثال ذکر ہے۔ اللہ کی صفات، ہم اللہ کی معرفت اختیار، اگر ہم اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ کی قربت کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت اختیار کریں، اور وہ ہمیں کس سے حاصل ہوگی؟ جتنا زیادہ ہم اللہ کی صفات کو جانیں گے۔ تو اس میں بے بیش خزانہ ہے اللہ کی صفات کا، جن پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر یہ آگے 255 آیت کے بعد آپ 250 یہ سمجھ لیجیے 257 آیت پہ ہم آتے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ اس میں جو ہے یہ ذکر آ رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان بھی بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ طاغوت کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ساری وہ الفاظ ہیں جن کا بار بار ہمیں ذکر بھی ملے گا۔ طاغوت کی اگر سمپل ڈیفینیشن ہم سمجھتے ہیں تو طاغوت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یعنی ہر وہ سرکش قوت جو ہمیں حق کی راہ میں ہمارے رکاوٹ بنے۔ اور طاغوت کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ اندرونی طاغوت بھی ہو سکتے ہیں اور بیرونی طاغوت بھی ہو سکتے ہیں۔ اندرونی طاغوت میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ اس میں سب سے پہلے تو ہمارا اپنا نفس آ جاتا ہے، کم ہمتی، سستی، عقیدے کا بگاڑ، یا میرے کچھ شوق۔ اور اس کے بعد بیرونی طاغوت میں کیا چیزیں آئیں گی؟ اس میں معاشرہ آ سکتا ہے، معاشرے کے میں رائج رسم و رواج آ سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے قوانین آ سکتے ہیں جو کہ مجھے اللہ کی حق کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ کا سبب جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اچھا بہنوں، طاغوت جو ہے نا وہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے، یعنی ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ اس کو اللہ کی بندگی سے روکنے کا سبب بنتی ہو۔ اب ہم اہل عرب کا جب دیکھتے تھے تو ان کو تو بت پرستی کا بہت شوق تھا، انہوں نے تو بتوں کو ہی خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس ہمارے اپنے سب نے چھوٹے چھوٹے کچھ بت جو ہے اپنے دلوں میں سجا رکھے ہیں، اور دیکھا جائے تو آج تو ہمارا طاغوت ہمارے اپنے ہاتھوں میں موبائل کی شکل میں ہے۔ تو اس میں ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ چیز جو مجھے حق کی راہ میں رکاوٹ بنے، جو اس راستے پہ چلنے کی رفتار کو کم کرنے والی ہو، جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود، جائز حدود سے جو ہے اس سے باہر نکالنے والی ہو، تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ طاغوت ہیں۔ آگے پھر ہم آیات دیکھتے ہیں 258 سے لے کے 258، 259 اور 260۔ اس میں جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ 3 واقعات آ رہے ہیں۔ کون سے 3 واقعات آ رہے ہیں؟ اس میں جو پہلا واقعہ آ رہا ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ ہے، جو کہ ہم اور جگہ بھی ہم قرآن میں ابھی دیکھیں گے کہ کیا بات آئی تھی، وہی کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا
اور جس کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ حقیقت پیش جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے. تو یہ جو پورا ایک واقعہ آ رہا ہے یہ ہے توحید پہ جو ہے وہ پوری دلیل ہے کہ اس نے جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے. اور اس پہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا تو میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکال دے، تو ذرا مغرب سے نکال. یہاں پہ ہمیں ایک بات اور ہم دیکھتے ہیں، قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جب بھی کوئی آیت آتی ہے فضیلت والی، کوئی اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شرح کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ آگے ایسے قصص بیان کرتے ہیں، کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی مثالیں بتائی جاتی ہیں جس سے ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہے. ابھی ہم نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی اور توحید کی جو ہے عظیم الشان، جس میں جو پوری عظیم الشان آیت تھی جو ہمیں بتا رہی تھی. اور اس کے بعد یہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہاں پہ ذکر ہے، یہ کس چیز پہ دلیل کرتا ہے؟ یہ توحید پر دلیل کرتا ہے. اور آگے پھر ایک دو مثالیں اور دو واقعات آ رہے ہیں. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا کہ یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کس طرح سے زندگی دے گا. یہ جو دو واقعات آگے ہمیں آ رہے ہیں، یہ دونوں جو واقعات ہیں وہ آخرت پر دلیل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے اب یہ بحث یہاں پہ بیکار ہے کہ وہ شخص کون تھا اور وہ بستی کون تھی. اصل چیز یہ ہے کہ کس طرح سے وہ 100 برس اسی حالت میں سوتا رہا. جب بھی ہم قرآن کا خلاصہ دور قرآن کے لیے آئیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس جز کا کم از کم ترجمہ سے ایک دفعہ ضرور گزر چکے ہوں، کیونکہ اتنے مختصر وقت میں آیات کو تھوڑا سا بیان کرنا اور ساتھ ترجمہ پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ جو دو واقعات ہیں، پہلے تو ایک ایسے شخص کا ہے جو کہ ایک ایسی بستی سے گزر ہوتا ہے جو کہ بالکل خراب ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے ذہن میں خیالات ہے بستی دوبارہ سے کیسی اٹھائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو 100 برس کے بعد مردہ پڑا رہنے کے بعد دوبارہ سے زندگی بخشتا ہے. تو یہ دلیل ہے آخرت پر. اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا واقعہ بھی جو آتا ہے وہ حضرت ابراہیم کی کہا ہے کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو اس میں پھر آگے پوری وہ ہمیں پتہ ہے چلتا ہے اس واقعے میں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر، پھر ان کے ایک ایک جز کو پہاڑ پہ رکھ، اور پھر ان کو جب آواز دے تو پھر وہ جو ہے کس طرح سے دوڑے چلے آئیں گے تیرے پاس. اور اللہ نہایت با اقتدار عزیز حکیم ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ تر آیات میں جو اپنی آخر میں صفات استعمال کر رہے ہیں تو ان پہ بھی ہمیں جو ہے بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. آگے ہمیں آیت نمبر 261 سے لے کے 274 تک جو ہے وہ مال کے انفاق کے احکامات ملتے ہیں. یہ سب سے سورہ بقرہ میں یہ کہہ لیجیے کہ یہ سب سے طویل سلسلہ ہے جہاں پہ جو ہے مال کے بارے میں احکامات آئے ہیں. مسلسل انفاق کی بات آئی ہے، مال کے خرچ کرنے کی بات آئی ہے، کتنا مال خرچ کرنا ہے، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. کیونکہ مال سے وابستگی جو ہے اس سے محبت انسان کی شخصیت کا جو ہے وہ اہم پہلو ہوتی ہے. انسان کی سوچ، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی جمع کرنے کی خواہش، یہ ساری چیز مال کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. یہاں امت مسلمہ کو خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو مال خرچ کرو اس کی قبولیت کی شرائط کیا ہوں گی. یہ ٹریننگ جو ہے وہ امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں ان میں کیا آگے بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے. اب دوبارہ سے ایک مثال آ گئی یہاں پہ اس جو مال انفاق کو سمجھانے کے لیے. ایک دانہ بویا جائے. ابھی ہم نے انفاق کے لیے بہت سے دروس جو ہے وہ اٹینڈ کیے ہیں. ایک دانہ کی کتنی خوبصورت مثال ہے کہ ایک دانہ بویا جائے، اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا کرتا ہے. یعنی یہ مکمل اللہ کے اختیار میں ہے. اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. کسان کی اور فصل کی مثال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کسان جب اپنی فصل لگانا شروع کرتا ہے تو اس کی تیاری کس طرح سے کرتا ہے؟ کیا اس کی کوشش ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو کسان اس زمین کو بہترین طریقے سے
دانے کے لیے جو ہے تیار کرتا ہے، اس میں پتھر کنکر، جو زہریلی جھاڑیاں، اس کی اچھی سی صفائی. تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے دل کی زمین کو بہت اچھی طرح سے پہلے تیار کر لیں، کیونکہ جتنی اچھی زمین تیار ہوتی ہے اتنی اچھی فصل پھلدار اور پھولدار جو ہے وہ نکلتی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کسان کی اور دانے کی فصل کی مثال دی ہے کہ پھر وہ کسان دانا بو کے جو ہے بھول نہیں جاتا. تو نیکی کر کے بھول نہیں جاؤ، پھر اس کی رکھوالی کرو. کس طرح سے کرو؟ جس طرح سے ایک کسان موسموں کی سختی سے اپنی فصل کو بچاتا ہے، جانوروں ایسے جانور آ رہے ہیں وہ اس کی فصل کو نہ نقصان پہنچائیں، کسی قسم کے کیڑے مکوڑے، کوئی پیسٹیسائڈز ان کا استعمال کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح تم بھی جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جو نیکی کرتے ہو، یہ ابھی آدھا کام ہے. باقی کا آدھا کام اس نیکی کی حفاظت کرنی ہے. اور اس نیکی کو ضائع کرنے والی چیز کون سی ہوگی؟ کون سی وہ چیز ہے جو اس کو نقصان پہنچائے گی؟ ہم کسی بھی طرح کا احسان جتانا، تکلیف دہ جملے بولنا، یا ریاکاری کی وجہ سے جو ہے نا جو بھی وہ کیا جائے وہ چیز جو ہے وہ اس دانے کو ضائع کرنے والی ہے. اور پھر ایک چیز اور بہنوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہ اللہ ہی ہے کہ وہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا کرتا ہے. اگر ہم غور کریں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح کا کوئی پودا، کوئی درخت، کبھی ہم پپیتے کا بیج لگا رہے ہیں، کبھی ہم جو ہے پودینے کی وہ شاخیں دبا رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے چلو نکل آئے. کیا کبھی ہماری کوششوں سے کوئی بھی درخت بڑھا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جو اس دانے کی حفاظت کر کے اس کو نکالتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، پھر اس میں پھل لے کے آتا ہے. تو اسی طرح بالکل مثال انفاق کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ بہترین دانہ بویا جائے گا انفاق کا، وہ جب تم ہمارے پاس پہنچو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے وہ ایک طرح سے بڑھایا چڑھایا ہوگا. اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کی بھی جو ہے وہ بات کرتا ہے. اچھا، پھر آگے کی اگر جو مثالیں، اب جیسے ہم نے آیت الکرسی میں یہ بات دیکھی کہ توحید کا اور اللہ کی صفات کا بیان تھا، اور اس کے بعد ہمیں 3 واقعات ملتے ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے نمرود کے دربار میں، جو کہ توحید پہ دلیل تھی، اور پھر اس کے بعد آخرت کی 2 دلیل. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ انفاق کرو اللہ کے راستے میں، اور کیسا مال خرچ کرو جو کہ احسان جس میں نہیں ہو اور تکلیف نہیں ہو. اب اس کو سمجھانے کے لیے بالکل اسی طرح آگے پھر یہاں پہ جو ہے وہ مثالیں بتائی جا رہی ہیں. 2 مثالیں بتائی جا رہی ہیں. ایک مثال کون سی بتائی جا رہی ہے کہ ایک مثال کی خرچ کی مثال تو بالکل ایسے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اور جب اس پر زور کا مینا برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا. پیاری بہنوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کسان اپنے دانے کی حفاظت کرتا ہے، تم بھی اپنے مال کی، اپنی نیکیوں کی، اپنے وقت، صلاحیت، کسی کی مدد کر رہے ہو، کوئی بھی نیکی کما رہے ہو. کیونکہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ اللہ جو انفاق ہے وہ صرف اور صرف مال کا نہیں، مال تو اس میں شامل ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی وسائل دیے ہیں، جو بھی نعمتیں مجھے دی ہیں، اگر میں وہ کسی بھی طریقے سے کسی کی مدد کے لیے اور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے لگا رہی ہوں، اللہ نے مجھے یہ توفیق دے دی کہ میں کسی کے کام آ سکتی ہوں، تو پھر اس کی حفاظت کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک پہلی مثال کیا بتائی ہے؟ اس کی مثال بالکل چٹان کی جیسی تھی. یعنی اس نیکی کے اندر کیا تھی؟ بالکل سخت پتھر چٹان. اس کی زمین اس طرح سے نرم اور گداز نہیں تھی کہ جس پہ فصل کا دانہ جو ہے وہ جڑ پکڑتا اور اس کے بعد اس میں سے جو ہے وہ فصل نکلتی، بلکہ اس کی جو نیکی تھی وہ بالکل ایک چٹان کی طرح تھی جس میں بس ایک ہلکی سی مٹی کی جو ہے وہ تہ تھی، اور ہلکی سی تہ آ گئی تھی. یعنی یہ شخص ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر ایک ہلکی سی لیئر جو ہے وہ نیکی کی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اندر سے صاف پتھر کا پتھر جو ہے وہ نکل آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی نیکی کے اثرات نہ دنیا کی زندگی میں اور نہ آخرت کی زندگی میں پائے گا وہ، یعنی کہیں بھی وہ ان کے آثار نہیں پائے گا. سوچیں کس قدر جو ہے وہ حسرت کا سامان ہوگا.
پھر اس کے بعد ایک اور مثال بتائی جا رہی ہے جو اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و اقرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. ان کے خرچ کی مثال ایسے جیسے پھر آگے بتائی گئی ہے کہ جن کے اخلاص والے کام ہوتے ہیں پھر ان کے خرچ کی مثال بتائیے کہ وہ تو پھر 2 گنا اور یعنی زوردار بارش نہ بھی ہو، ہلکی سی فوار بھی ہو، یعنی آپ نے کچھ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری نیکیوں کا جو ہے وہ گنی نہیں جائیں گی، ان کا وزن ہوگا. تو بات ہے کہ چاہے مقدار میں تھوڑی ہو، اخلاص اس کا ایسا ہو، اس کی حفاظت ایسی کی گئی ہو کہ پھر اس کے بعد اس کے لیے ہلکی فوار بارش کی مثال دی گئی، یعنی چاہے وہ کوانٹٹی میں کم بھی ہو لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ جو ہے 2 گنا جو ہے وہ پھل لائے گی. کیا تم میں سے کوئی، اور اب آگے یہ ایک تیسری مثال وہ کیا آ رہی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا درخت ہو. یہاں دوبارہ سے اس خسارے کا احساس اللہ تعالیٰ ہمیں دلا رہے ہیں کہ بچوں اس وقت سے کہ جب خالی ہاتھ خالی دامن انسان رہ جائے گا. اس کے تصور میں یہ ہوگا کہ میں تو بہت نیکیاں کر کے آگے بھیجتا رہا ہوں لیکن جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا اس شخص کی مثال جو ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو. یہ کون سی آیات میں پڑھ رہی ہوں اس وقت؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے 260 آئی تھنک 266 ہے یہ. تو اس کے بعد جو ہے نہروں سے سیراب کھجوروں انگوروں اور ہر قسم، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں جب بھی کوئی واقعات آئیں مثالیں آئیں کوئی اللہ تعالیٰ کوئی تمثیل بتا رہے ہوں تو ہمیں اپنی امیجنیشن پاور کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اسٹرانگ کرنا چاہیے. تصور میں لائیے کوئی ایک ایسا شخص ہو جس کا کیا ہے کہ تیز بدگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ خود بوڑھا اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. یعنی ایک شخص پوری زندگی کسی کاروبار کو جمانے میں لگا دے، بزنس کو سیٹ کرنے میں لگا دے اور جب بالکل اس کی عمر بھی کافی حد تک گزر چکی ہو، اس کے بچوں کو اس مال کی ضرورت ہو، اس وقت وہ پورا جو اس کا کہہ لیجیے پورا بزنس ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، کسی بھی حادثے کا شکار ہو جائے، کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو جائے، اس کی وہ مال اور اس کی سارے وہ باغات، اس کا وہ بزنس، ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ خود بوڑھا ہو جائے، اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو. پھر آگے جو بات آ رہی ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے کہ آیت نمبر 268 پہ آپ آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تو اپنی بخشش اور فضل کی امید دیتا ہے. اللہ بڑا فراغ دست. یعنی جب بھی نیکی کا ارادہ کرنے لگے تو شیطان تمہیں ضرور یہ بات بہکائے گا کہ ابھی دیکھو ابھی تو تمہیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے، اب مہنگائی کا اتنا دور ہے اور لوگ بھی اس راستے میں خرچ کریں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے فضل کی تمہیں امید دلاتا ہے اور اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے اور جس کو چاہتا ہے. یہ جو آیت ہے نا آیت نمبر 269 اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو آپ چاہے ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی سے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہے. حکمت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ حکمت جو ہے وہ خیر ہے نا. کس چیز کی خیر ہے؟ صحیح بصیرت، یعنی چیزوں کی جو ہے وہ اصل ریالٹی کو سمجھ انسان اصل ریالٹی جو ہے نا وہ اس کو دکھائی دینے لگ جائے اور پھر صحیح قوت فیصلہ صحیح وقت پر. حکمت کیا چیز ہے؟ صحیح قوت فیصلہ صحیح وقت پر اور صحیح بصیرت چیزوں کی، یعنی چیزوں کی اصل ریالٹی اور ویلیو کا سمجھ جانا اور کس وقت کس کام کی کتنی اہمیت ہے اس بات کو سمجھ جانا جو ہے وہ حکمت ہے. اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اس حقیقت میں کہ ان باتوں سے صرف جس کو حکمت ملی اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کرتا ہے. تو حکمت اور ہدایت یہ وہ دو چیزیں ہیں جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اسی کو ملتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو آگے آیت آ رہی ہے کہ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں. یہ آیت نمبر 273 ہے
اس وقت جو میں پڑھ رہی ہوں کہ آگے جب انفاق کے جو پورے ذرائع بتائے گئے ہیں کہاں کہاں تم خرچ کرو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خاص طور پہ کن لوگوں کو جو تمہارے مال کے مستحق ہیں، خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو۔ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی لوگ آ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے کھپا دی، جنہوں نے اپنا کل وقت، جس کو کہتے ہیں نا کل وقتی کارکن جس کو کہا جاتا ہے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو اصحاب صفا جو ہوتے تھے وہ دن اور رات اس چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے۔ ان کا کیا کام ہوتا تھا؟ دین سیکھتے تھے، اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی کام ہوتا تھا، کسی مشن پہ بھیجنا ہوتا تھا، تو وہ 24 گھنٹے جو ہے نا اس کام کے لیے، اس مشن کے لیے موجود ہوتے تھے۔ تو اپنے کسب معاش کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں گر گئے، جو اپنے زندگیوں کو، اپنے وقت کو اور اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، اپنے اپنی جانوں کو، اپنے پیروں کو جب وہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے پاؤں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، گرد آلود ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے ایسے لوگ تمہارے مالوں میں جو ہے ان کا ایسے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر مستحق ہیں۔ پھر آگے 274 آیت پہ آپ آ جائیے کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہوگا۔ یعنی جو لوگ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا اجر میرے پاس ہے۔ اور خوف اور رنج کا کیا معنی ہے؟ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آنے والے وقت کا۔ اور رنج کس چیز کا ہوتا ہے؟ گزرے ہوئے وقت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے اور حزن بھی نہیں ہوگا۔ کتنی بھرپور بشارت ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ پھر آگے ہم آیات دیکھتے ہیں 275 اور 276 جو ہے نا وہ سود کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے یہاں پر کہا کہ مال کے متعلق جو سب سے طویل احکامات آئے ہیں وہ سورہ بقرہ میں اس مقام پہ ہیں۔ مسلسل 261 سے لے کے سمجھ لیجیے کہ 274 تک تو جو ہے وہ انفاق کے بارے میں، اور پھر آگے 275 اور 276 جو ہے وہ سود کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں بتا رہے ہیں؟ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کی نشو و نما کرتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ان کے اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہیں۔ کیونکہ وہاں پہ کیا سود کے بارے میں کیا بات ہو رہی تھی؟ سود کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ تجارت اور سود جو ہے، تجارت بھی تو آخر سود ہی ہے۔ وہ کیا بات کرتے تھے کہ آخر تجارت بھی تو سود ہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے؟ اپنا فیصلہ سنا دیا کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ یہ ان لوگوں کا خاص طور پر ذکر آ رہا ہے جو مال سے شدید محبت میں گرفتار ہیں۔ سودی نظام انفاق کے اسپرٹ کو جو ہے وہ پیدا ہونے ہی نہیں دیتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب سودی نظام سود کس کو کہتے ہیں؟ پیسے سے پیسے بنانے کو، جبکہ تجارت کس چیز کا نام ہے؟ تجارت میں نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور فائدہ ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم تجارت کے سسٹم کو پڑھیں گے نا، ہمارا دین کیسا ہے جس میں پورے معاشرے کو جو ہے معاشی نظام کی جو ہے وہ مستحکم جو ہے مضبوطی عطا ہو۔ جب تجارت کرتے ہیں، انڈسٹریز لگتی ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ قوم کی بھی معاشی ترقی تجارت میں جو ہے وہ شامل ہے۔ جبکہ سودی نظام جو ہے وہ ایک مخصوص خاص طبقے کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کا جو ہے وہ نام ہے۔ جو لوگ سود لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو امیر طبقہ ہے وہ امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اب ہم آج کیا دیکھتے ہیں اپنے ملک میں، یہ جو IMF ہے، یہ ان سب، یہ جہاں سے ہم یہ سارے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ کب سے پیسہ جوڑ کے قوم کے خون پسینے کی کمائی ان کے پیسے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اصل تو اپنی جگہ پہ ہی رہتا ہے۔ صرف وہ جو سودی رقم ہے وہ ادا کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر سودی شخص کی جو ہے وہ مینٹالٹی کیسی ہوتی ہے نا
کہ وہ لوگوں کو تکلیف میں تڑپتے دیکھتا ہے لیکن اس کو ان کے اوپر ترس نہیں آتا۔ پھر آگے جو ہے، آگے جو آیات آ رہی ہیں سورہ بقرہ میں، وہ آپ یہ دیکھیے، یہ آیت نمبر 282 آپ لوگ اب اپنے پاس کھولیے۔ یہ آیت دین کے نام سے پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایک بہت طویل آیت ہے۔ اس کو یعنی یہ قرض کے متعلق جو احکامات ہیں، ایک طرح سے دیکھا جائے یہ بھی مال کے ہی متعلق جو ہے وہ بات آ گئی۔ یعنی ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انفاق کے بارے میں ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انفاق کرو تو کن چیزوں سے اپنے مال کو جو ہے وہ بچانا ہوگا، تب اس کی جو ہے بڑھوتری ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2-3 مثالوں سے یہ سمجھایا کہ کیسے کیسے افراد ہیں جن کی مال جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سود کی بات آئی، اور اب قرض کی بات آ رہی ہے۔ قرض کی کیا بات آ رہی ہے یہاں پہ؟ یہ پوری اس میں اگر 282 آیت آپ پڑھیں گے تو اس میں قرض کے لین دین کے بارے میں مختلف وہ بتائے ہیں کہ جب بھی تم کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے اور پڑھنے کی کہا۔ یہ پورے جو اصول ہیں، یہ 3 اصول ہیں۔ اگر میں آپ کو اس وقت مختصر کر کے بتاؤں، قرض اگر دینے کے 3 اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اس میں مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اللہ کی آیات کو جب اپنے آگے نہیں رکھتے نا کام کرتے وقت، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہم نقصان اٹھانے والے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا 3 اصول بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلی تو یہ بات کہ مدت کا تعین کر لو اگر کسی کو قرض دو۔ پھر دوسری بات کہ اس کو لکھ لینا چاہیے، یعنی کوئی ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے، اور جو ڈاکیومنٹیشن ہو اس پہ گواہ ضرور بنائے جائیں، اور وہ گواہ کیسے ہونے چاہیے اس کی بھی پوری تفصیل جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بتا دی گئی ہے۔ پھر آگے جو آیات آ رہی ہیں سورہ بقرہ کی، وہ 284، 85 اور 86 ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے خاتمہ جو پورا مضمون سورہ بقرہ، اتنی طویل سورہ چل رہی تھی، اس کا خاتمہ کلام بھی آپ کہیں گے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ھدی للمتقین سے، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت، ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی یہی دعا مانگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح راستہ بتا، صراط مستقیم کی۔ پھر ہم نے ہدایت کی دعا مانگی۔ اب یہ جو 284، 85، جو 85 اور 86 جو دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اس میں ہدایت پر استقامت کی جو ہے وہ بات آ رہی ہے۔ کیا ہے اس میں یہ بات کہ جو ہے ہدایت کے اعتبار، جب ہم ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ہدایت پر استقامت مانگیں، تو ان آزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگیں جو کہ جن کی وجہ سے جو ہے ہم ہدایت کے راستے سے دور ہو سکتے ہیں، اور پھر کفار کے مقابلے میں اپنی نصرت کی جو ہے وہ دعا ہمیں یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ اب اس میں جو چیز ہے، اس کے بعد پھر ہمیں کیا ایک بات پتہ چلتی ہے، یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان کی فضیلت کا جو ہے وہ بہت بیان آیا ہے۔ ہم کثرت سے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ معراج کے موقع پر عطا کی گئی تھیں، اور یہ ہجرت سے کہہ لیجیے پہلے کے دور کی دونوں آیات ہیں۔ اور ان کا پھر اگر فضیلت دیکھی جائے کہ پورا قرآن جو ہے وہ زمین پر اس کا جو ہے نزول ہوا، اور یہ 2 آیتیں آسمان پہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کی گئیں۔ اور ان 2 آیات کے جو اگر کی پوائنٹس ہم نوٹ کرنا چاہیں تو اس میں سب سے پہلے تو کیا، اچھا اب آپ دیکھیں ہجرت سے پہلے کا وقت ہے، تو ظاہر ہے دشمنی اور مظالم جو تھے وہ بڑی عروج پر تھے، اور اس میں جو سورہ بقرہ میں جو پوری بات ہمیں مل رہی ہے وہ کیا مل رہی ہے؟ بنی اسرائیل کے جو غلطیاں اور کوتاہیاں تھیں وہ، تو سب سے پہلے تو ایمان کا اقرار اس میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد مومنین کی تکریم کے لیے کہ جیسے رسول ایمان لائے ویسے ہی مومنین جو ہے وہ ایمان لے کے آئے۔ پھر تیسری بات ایمان بالغیب کی اس میں آتی ہے۔ پھر چوتھی بات آتی ہے سمعنا و اطعنا کی، آتی ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ، ہم وہ امت نہیں ہے جو سمعنا و اطعنا کہتے ہیں۔ وہ کون کہتے تھے؟ وہ بنی اسرائیل کی بات تھی کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا بھی ہے اور اطاعت قبول بھی کی ہے۔ پھر اپنی خطاؤں پر جو ہے پشیمانی، مغفرت کی دعا، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ کسی کی ہمت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اور جو جب اللہ کے حضور جو ہے وہ کرو کہ پہلے ایمان کا اقرار اور پھر یہ ساری چیز۔ اچھا اب بہنوں آگے سورہ آل عمران جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی ہم ذرا سا تیزی کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران کی بھی بہت فضیلت جو ہے جو ہم مسلسل پڑھتے رہے ہیں۔
اس کا مختصر اگر تعارف، اس میں 200 آیات ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ یہ کہ یہ سمجھ لیجیے سورہ بقرہ کے مضامین کی ایک طرح سے کنٹینویشن ہے، اس کا تسلسل ہے سورہ آل عمران بھی، یعنی جو بات یا جو تقریر سورہ بقرہ میں ہمیں ملی، اس کی وہ نیکسٹ اسٹیج میں جو ہے وہ اب داخل ہو گئے۔ سورہ بقرہ میں ہمیں کیا بات ملتی ہے کہ اہل کتاب ہی کی بات تھی، اہل کتاب کا ہی ذکر تھا، لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ اس نظام کو اب صرف زبانی نہیں بلکہ عملی جد و جہد بھی کرنی ہوگی، اور اس عملی جد و جہد کی جو شکل ہے وہ ہمیں سورہ آل عمران کی میں مختلف آیات میں پھر ہمیں وہ سچویشن دکھائی پتہ چلتی ہیں۔ بدر کے مارکے کے بارے میں، احد کے بعد احد کا جو ہوا تھا مارکا، اس کا یہاں پہ ذکر آیا ہے۔ یہودیوں کا طویل تذکرہ ہمیں بنی اس میں بھی ملا، بقرہ میں بھی، یہاں پہ عیسائیوں کے حوالے سے خصوصی بات رکھی گئی ہے، اور اس کی فضیلت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو صورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ زہراوان دو روشنی اور دو نور والی صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے دو بادل یا دو پرندوں کے گول بن کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت جو ہے، جو حجت بیان کریں گی۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر کیا، یہ جو شروع ہو رہی ہے الف لام میم، یعنی یہ حروف مقطعات ہیں جن کے قطعی اور صحیح معنی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں معلوم۔ اور یہاں پہ ایک طرح سے جو پہلی بات، جب جہاں پہ بھی حروف مقطعات آئے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، جتنا علم میں تمہیں عطا کروں گا اتنا ہی علم تمہارے پاس رہے گا، اور جتنا میں دینا چاہوں گا وہ علم تمہارے پاس ہوگا، اور باقی جو چیز میں تم سے چھپانا چاہوں، اب یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کے صحیح معنی سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں معلوم، یہی ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی بات آتی ہے، اس آیت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں یہ آیت ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس میں اللہ کی جو صفت الحی القیوم آ رہی ہے، یہ قرآن میں 3 مقامات پر آئی ہے۔ پہلی تو ابھی ہم نے آیت الکرسی پڑھی، پھر یہ دوسری سورہ آل عمران کی جو دوسری آیت ہے، اور تیسرا مقام جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ اور پھر یا حیو یا قیوم جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ پریشان ہوا کرتے تھے، بے قرار ہوا کرتے تھے، تو آپ بہت ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جیسے ہمیں بدر کے دن کے بارے میں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انہی صفات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ تو پیاری بہنوں، کبھی ہم بھی کسی پریشانی میں ہوں، ہمارے بھی دل بے چین ہو، بے قرار ہوں، تو اللہ کو اللہ کے ان ناموں سے پکاریں، الحی القیوم برحمتک استغیث، کیونکہ وہی اللہ ہے جو زندہ جاوید ہے، اور وہی سب کچھ چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ آیت نمبر کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 4 ہے، اور اس میں یہاں پہ قرآن کو جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے، قرآن کو فرقان کہا گیا۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل میں، نیکی اور بدی میں، کامیابی اور ناکامی میں بالکل صاف صاف فرق بتا دینے والی چیز ہو۔ یعنی، اور ابھی ہم نے جو اپنے مقاصد دورہ قرآن پڑھے تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم قرآن کی کسوٹی پر نیکی اور بدی اور اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بالکل یہ وہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کیا، اس نے وہ کسوٹی اتاری جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے، یعنی بالکل فرقان ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ آگے جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی، وہ ہے آیت نمبر 7، آپ کھول لیجئے۔ اس میں جو ہے وہ کیا بات آ رہی ہے، یہاں پہ محکمات اور متشابہات، 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات ہے۔ محکمات جو ہیں وہ کون سی وہ ہوتی ہیں جن میں محکمات وہ ہیں جن میں صاف اور بالکل واضح احکام جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتے ہیں۔ اور متشابہات کن آیات کے بارے میں بات آتی ہے؟ وہ آیات جن کا جو تصور ہے نا
وہ ہم یعنی اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کا کوئی تصور ہم کرنے سے قاصر ہیں، ہماری عقل جو ہے، جس طرح اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا یا اللہ کا ہاتھ، اب یہ جو ہے ساری متشابہات ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 7 سورہ آل عمران کی اگر آپ لوگ کھولیں کہ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور فتنے کی تلاش میں ہیں، ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کی ٹیڑھ کی بات کر رہے ہیں، دلوں کی بیماریاں، دلوں کا ٹیڑھا پن، یہ جو دلوں کے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دل ہی ہوتے ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، یہ دل ہی ہوتے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دل ہی ہیں جو زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور یہ دل ہی ہے جس میں کبر اور حسد، بدگمانی، یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا بات ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور فتنے کے بارے میں ابھی ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا اور سمجھا تھا کہ فتنہ جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ختم کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر بہنوں اپنے دلوں کے معاملات کو مسلسل چیک کرنے کی ضرورت، کیونکہ یہ اتنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے باریک ہوتے ہیں، جس طرح کوئی بظاہر کوئی انفیکشن انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تشخیص کرتے ہیں نا، ڈائگنوسس۔ تو سب سے پہلے اس تشخیص کی ضرورت ہے کہ آخر کسی قسم کی کوئی بیماری تو نہیں پل پڑ رہی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا ہلکا پھلکا انفیکشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر ہلکی پھلکی دوائی دے دیتا ہے، اور اگر کوئی ذرا زیادہ انفیکشن ہے تو اینٹی بایوٹکس پہ بھیج دیتا ہے، اور اگر معاملہ زیادہ ہی سنگین ہو چکا ہو تو پھر اس کے بعد سرجری کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں پہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ کیونکہ یہ دل ہے جو انسان کے سارے کاموں کو سیدھا رکھتا ہے، اور میرا رب جو ہے، اور تقوی کا مقام بھی کس کو بتایا گیا ہے؟ کل افروز اس چیز کی طرف بار بار نشاندہی کر رہی تھی، متقین اور تقوی، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے اس دفعہ دورہ قرآن میں۔ تو پیاری بہنوں تقوی کا بھی تو گھر جو ہے وہ یہ دل ہی ہے نا، تو اس سے اس دل کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں دل کے معاملات میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے جو چیز آ رہی ہے وہ کیا بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ آپ آیت نمبر 14 پہ آ جائیے۔ 14 کیا ہے؟ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاند کے ڈھیر، اور یہ یہاں پہ مرغوبات نفس کی جو ہے وہ پھر بات آئی ہے۔ مرغوبات نفس یہ کیا ہے؟ یہ یعنی جو لوگ بھی، ہر وہ چیز جو مجھے دنیا کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے یا لبھاتی ہے، وہ کہہ لیجئے مرغوبات نفس میں جو ہے اس کا شمار ہوگا۔ یہاں پہ مختلف مرغوبات نفس بتائے گئے ہیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ یہ ہر ایک فرد کا مختلف ہو سکتا ہے، اور یہ ہر عمر کا مختلف ہو سکتا ہے۔ یعنی بچپن کی عمر کے مرغوبات نفس جو ہیں وہ کچھ اور ہوں گے، اور جو یعنی ٹیمپٹیشنز ہیں یا جو اٹریکشنز ہیں وہ بچپن کی عمر کی کچھ اور ہوتی ہیں، جوانی اور ٹین ایج کی کچھ اور ہوتی ہیں، اور پھر جو ایک ادھیڑ عمر آتی ہے اس کی کچھ اور ہوتی ہیں۔ زندگی کے ہر حصے میں مختلف چیزیں ہیں جو مجھے اللہ کے راستے سے ہٹانے والی ہو سکتی ہیں، تو ان پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے لیے وہ گیجٹس ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے خوبصورت گھر ہو سکتا ہے، کسی کے لیے قیمتی لباس ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو غور کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا بات آ گئی یہاں پہ کہ جو ہے آیت نمبر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں انہیں ہمیشہ کی تقویٰ کی زندگی کی بار بار بات آ رہی ہے۔ پیاری بہنوں، متقین اور تقویٰ یعنی یہ جو آیت نمبر 16 اور 17 ہے اس میں متقین کی صفات بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں آیت نمبر 16 اور 17 کو، تقویٰ کی کیا اللہ تعالیٰ نے صفات، جو متقین ہیں ان کی کیا صفات بتائیں؟ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے، استغفار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، رویے میں راست باز ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھک جانے والے ہوتے ہیں، دلوں کو بھی جھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے مالوں میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر راتوں کو قیام کرنے والے یعنی قیام اللیل کرنے والے، رات کی یعنی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔
پھر آگے آیت جو آ رہی ہے وہ یہ ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. یہ کون سی آیت نمبر 19 کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد مسلسل آگے کی آیات میں جو ہے وہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کی نظر میں دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے. اور اس کے بعد جو دین اسلام ہے، اب دین کس کو کیا کہتے ہیں؟ دین جو ہے وہ صرف دین ایک پورا زندگی گزارنے کا میرا طریقہ، جو میرا لائف اسٹائل ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ صرف اسلام ہے. پھر آگے جو آیت نمبر 20 آگے آیت نمبر 26 پہ آپ لوگ آ جائیے. یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اب مطلب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے. تم لوگوں کے پاس کیوں، تم لوگوں کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہو، لیکن عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. اور اس کے بعد کیا کہ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کوئی کتنا ہی بڑی پوزیشن پہ ہو، کتنے گھر اور مال اسباب چھوڑ کے جا رہا ہو، بڑا وہ نہیں ہے جو دنیاوی اعتبار سے جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے پاس مال و دولت ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ عزت والا اور بڑا کس کو بتاتا ہے؟ جو اس بڑے دن بڑا اٹھایا جائے گا، جو اس دن نیکیاں جس کے پاس زیادہ ہوں گی، جو کامیابی اس راستے پہ جس نے اپنی زندگی کو، پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارا ہوگا، اصل وہی عزت والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں، اللہ ہی کے پاس ساری عزت ہے. وہ جس کو چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، اور ساری بھلائی اسی کے اختیار میں ہے. پھر اس کے بعد جو آگے بات آ رہی ہے وہ یہ ہے، آیت نمبر 39 پہ آ جائیں کہ جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل ضرور پائے گا. آیت نمبر 39، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی، اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. اللہ یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر نفس اپنے کیے کا پھل جو ہے وہ ضرور پائے گا، چاہے اس نے بھلائی کی ہوگی چاہے برائی کی ہوگی. یعنی ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا. وہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم کر کے بھول جاتے ہیں، اور جو اللہ نہیں بھولتا، اور وہ جو چیزیں ہم معاشرے میں چلن ڈالتے ہیں، یا کہہ لیجیے جو لوگ ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں، نئی نئی چیزیں، نئے نئے رواج، وہ ساری، یا وہ ایک ریال جو جو ہم کہیں پہ بھی لگاتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی نیکی پر لگایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سب کو سمیٹ کر جو ہے وہ میرے سامنے لے آئے گا. اور اگر وہ کسی غلط راستے پر لگا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے آثار جمع کرنے پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر نفس اپنے کیے کا پھل جو ہے وہ ضرور پائے گا، چاہے وہ بھلائی ہو یا برائی. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. یعنی یہاں پہ وہ کسوٹی بتا دی گئی اللہ نے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول سے محبت کرو. ہم نے یہ بات طے کی تھی نا کہ ہم قرآن کے حصے میں کیا چیز قرآن کی کسوٹی پہ پرکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر میں دعوے دار ہوں اپنی کی کہ میں اللہ سے محبت کرنے والی ہوں، تو پھر میں اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے والی ہوں گی. اس کے بعد آگے سمجھ لیجیے یہ مسلسل آیت نمبر 34 سے جو سلسلہ کلام ہے یہ ہمیں مل رہا ہے، خصوصی طور پر ذکر مل رہا ہے مریم علیہ السلام کے خاندان کا، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی پاکیزگی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر. اور یہاں پہ یہ پورا ہمیں کہ اگر ہم آیت نمبر آپ 34 دیکھیں کہ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے، یہ کون عورت؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد پورا وہ ذکر کہ کس طرح سے ذکریہ علیہ السلام ان کے پاس محراب میں جاتے تھے، وہاں وہ دیکھتے تھے کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا سامان مہیا کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیے آیت نمبر 40 پہ 39 پر
کیا کیا یہ بات آتی ہے ہمیں کہ اپنی قدرت سے مجھے ایک نیک اولاد کر. یہ حال دیکھ کر ذکریہ نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرتا ہے. فرمان کون سا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کی جو ہے وہ غیر معمولی پیدائش تھی. اور حضرت ذکریہ علیہ السلام جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے کی بشارت دیتا ہے بلکہ ساتھ میں نام بھی بتا دیتا ہے کہ یحییٰ کی جو ہے وہ بشارت دیتے ہیں. پھر یہ سارا جو سلسلہ کلام ہے آپ اس کو ضرور پڑھ لیجیے گا. یہ مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پھر ان کی نبوت اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا کیے وہ ہیں. یہاں پہ اب آپ آ جائیے آیت نمبر 47 پہ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو کسی شخص نے میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو جواب ملا ایسا ہی ہوگا. اللہ جو کہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی جو ہے وہ شان بتائی جا رہی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بھی بات، کسی بھی واقعے، کسی بھی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے تو اللہ کو اسباب کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بس کہتا ہے کن، اور اللہ کی کلمہ کن کی یہ شان ہے کہ پھر وہ کام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ بس ہو جاؤ، وہ کام ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے پورا جو بات آئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو یہاں پہ آگے جو ہے وہ عیسائیوں کا پورا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. پھر آیت نمبر، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر جو ہے کہہ لیجئے اہل کتاب کی. یہ پوری وہی جو ہے ہمیں مل رہی ہے، سلسلہ کلام جو مل رہا ہے نا ہمیں پورا، یہ پورا سورہ بقرہ کی جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، یہ سارا وہی ہمیں مل رہا ہے. چوتھا جو یہ پورا کہہ لیجیے چوتھا ربع ہے اس سپارے کا، دوبارہ وہی موضوع آیا ہے جو کہ پہلے سپارے میں ہم نے پڑھا تھا. اہل کتاب کو مخاطب کر کے جو فرد جرم گنوائی گئی تھی، پھر اہل کتاب سے سوالات اٹھائے گئے. تم کیوں نہیں مانتے اس کتاب کو؟ تم کو تو بشارت بھی دی گئی تھی، رسول کے آنے کی خوشخبری تمہاری کتاب میں موجود تھی، پھر کیوں تم نبی کو نہیں مانتے؟ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ سوالات اٹھائے ہیں اور پھر دوبارہ سے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے اس چیز پہ کہ دیکھو ان چیزوں سے تمہیں بچ کے رہنا. یہ اہل کتاب کبھی تمہارے لیے اچھا نہیں چاہ سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں کوئی اور بات کسی یعنی جو اہل کتاب ہے وہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اور پھر اس کے بعد جو تیسرے سپارے کا ہمارا اختتام ہو رہا ہے وہ آیت نمبر 91 پہ ہو رہا ہے. آیت نمبر 91 کیا ہے کہ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر کی اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر خبردار کریں کہ جو ایمان پا کر کفر اختیار کرے اللہ اس کو بار بار ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے. اللہ جب ہمیں ان محفلوں تک لے آیا، اللہ نے ہمیں جب ان محفلوں سے جوڑ دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھانے والے بنیں. آج ہم سب جو ساتھ قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو ممکن نہیں ہو سکتا تھا. اب ہمارا کیا کام ہے کہ اب ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. اگر ہم اس کو پر عمل نہ کریں، اس کو اہمیت نہ دیں، اس کے لیے کوشش نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی کتاب کی اور اپنے دین کی ناقدری کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور ان کا انجام کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر پورا فدیہ بھر کے بھی اگر وہ اس وقت مال دیں گے تو وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. پیاری بہنوں، یہاں پہ ہمارا تیسرا سپارہ مکمل ہوا. انشاءاللہ کل چوتھے سپارے کا ہم مطالعہ کریں گے. ایک بار پھر ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں جو ہمارے مقاصد دور قرآن ہے وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ عمل، یہ صرف علم برائے علم نہیں ہو بلکہ عمل بھی ہو. اور عمل کب ہوگا؟ عمل تب ہوگا جب ہم جو ہے
قرآن کو کی دنیا کے اندر جا کے قرآن کو پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. جب تک میں قرآن کو قرآن کی دنیا سے باہر بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کرتی رہوں گی، تب تک جب میں قرآن کی دنیا کے باہر بیٹھی ہوں گی تو مجھے یہ لگے گا یہ تو اہل عرب کا قصہ ہے، یہ تو قریش کے واقعات ہیں، یہ تو یہودیوں کی بات آ رہی ہے، یہ مدینہ کے منافقین کی بات آ رہی ہے. لیکن جب میں قرآن کی دنیا کے اندر جاؤں گی اور اس کا مطالعہ کروں گی، کیونکہ یہ قرآن تو قیامت تک کے آدمیوں کے لیے جو ہے وہ ایک ہدایت کی کتاب ہے نا، تو اس میں تو ہم سب کے لیے ہدایت ہے. اس کے بعد جب میں قرآن کی دنیا میں اس پورے اس کو سمجھوں گی، اس جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اس منظر کو، تو پھر میں ان کرداروں کو آج بھی مجھے فرعون بھی دکھائی دے دیں گے، نمرود بھی دکھائی دے دیں گے، اور اگر زندگی میں جن لوگوں کے کوئی مشکل آتی ہے اس سے نکلنے کے راستے بھی دکھائی دیں گے. پھر میرے پاس سوالات کم اور جوابات زیادہ ہوں گے، مسائل کم اور ان کے حل زیادہ ہوں گے. مایوسی کی جگہ کیا ہوگی؟ امید ہوگی. تو اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت ملائے. اور جو ہے اگر اللہ تعالیٰ جو بھی یہ کوشش ہے اس کو اپنی اس میں قبول فرمائے، اور اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.